ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اپنے شہر میں مسجد بنائی، یعنی اللہ کا گھر بن گیا، اور آج اس مسجد کا افتتاح ہے. آپ نے اس مبارک موقع پر مجھے یاد کیا اور میں اپنی معذوریوں کے باوجود آپ کے اصرار پر یہاں آ گیا. مجھے دیر ہو گئی اور جہاز وقت پر نہ آیا، بلکہ 1 گھنٹے سے زائد تاخیر ہو گئی. میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم کو حکم دیا اور خدا کے حکم کے مطابق انہوں نے اپنے بچے اور اس کی ماں کو حضرت اسماعیل اور ان کی ماں کو حضرت اسماعیل اس وقت دودھ پینے والے بچے تھے. اللہ کے حکم کے مطابق اس بچے کو اور اس کی ماں کو لے کر قرآن کہتا ہے بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ، ایسی جگہ جہاں کچھ پیدا نہیں ہوتا تھا، پانی بھی نہیں تھا، ایک پانی کا برتن. اور روایت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کھجور کا ایک برتن جس میں کچھ کھجوریں تھیں. ان 2 چیزوں کو وہاں دے کر اور واپس چل دیے. کوئی آدمی وہاں نہیں تھا، نہ کسی کے بسنے کے امکانات تھے، اس لیے کہ پانی نہیں تھا. اور واپس آئے. پیچھے پیچھے ماں دوڑتی ہے بچے کی، کس پر چھوڑ کے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کچھ ٹوڑ مڑ کر جواب نہیں دیتے. آخر میں وہ کہتی ہیں یہ بتاؤ کہ خود چھوڑ کے جا رہے ہو یا اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ بس اس کا جواب دیا کہ اللہ کے حکم پر جا رہا ہوں. عرض کیا کہ اگر اللہ کے حکم پر جا رہے ہو تو اللہ ہی ہمارا محافظ بھی ہے. چنانچہ کوئی آدمی نہیں تھا وہاں، تنہا وہ اور ان کا چھوٹا سا بچہ، دودھ پیتا بچہ. اس پریشانی کے عالم میں کبھی صفا
جہاں حاجی لوگ طواف کرتے ہیں، سعی بین الصفا والمروہ اوپر چڑھتی تھی، دیکھتی تھی کوئی آدمی ہے، کبھی نیچے اترتی تھی تو جو وادی تھی اس میں دوڑ کر نکلتی تھی، پھر مروے جاتی تھی، وہاں چڑھتی تھی۔ آج تک وہ سنت زندہ ہے اور حاجی لاکھوں کی تعداد کے اندر صفا پر چڑھتے ہیں، نیچے اترتے ہیں، تھوڑی دور دوڑتے ہیں اور مروہ پر جاتے ہیں۔ اسی درمیان میں فرشتے نے آ کر کہتے ہیں کہ اپنا پر مارا، یعنی کوئی تصرف کیا اور وہاں سے یہ چشمہ نکل گیا جس کو زمزم کہا جاتا ہے۔ یہ اتفاق کی بات ہے کہ یمن کا ایک قافلہ جو جرہم کے قبیلے کے لوگ تھے وہ یہاں سے گزرے، ان کا اونٹ گم ہو گیا، اسے تلاش کرنے کے لیے پہاڑ پر چڑھے، یہ دیکھا کہ کچھ چڑیاں ہیں جو گھوم رہی ہیں۔ چڑیا وہی ہوتی ہے جہاں پینے کا پانی ہوتا ہے، وہ سمجھے کہ یہاں پانی ہے، وہاں آئے تو دیکھا کہ پانی ہے اور کوئی نہ آدم زاد، ایک بچہ ہے اور اس کی ایک ماں ہے۔ جو قبیلے کے دوسرے لوگ تھے ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ ہمیں یہاں رہنے کی اجازت دے دیجیے۔ انہوں نے اجازت دی مگر اس شرط کے ساتھ کہ اس پانی پر میرا حق اور میرا تصرف رہے گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے یمن سے اپنے خاندان والوں کو بلایا، وہ لوگ آ گئے۔ حضرت اسماعیل نے ان کا کھیلنا کودنا پرورش یمن کے بچوں کے ساتھ ہوئی ہے، اور جب بالغ ہو گئے تو ان کی شادی یمن کی لڑکیوں کے اندر ہوئی، پہلی شادی ہوئی، دوسری شادی ہوئی۔ اسی لیے عرب کہتے ہیں کہ عربوں کی اور قریش کی اصل یمن سے ملی ہوئی ہے، وہی شادیاں ہوئی، انہی سے اولاد ہوئی اور انہی سے پھر خاندان چلا جس کے اندر آخر میں بنو ہاشم ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں کعبۃ اللہ تھا، لیکن جب نوح علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طوفان آیا اور دنیا برباد ہو گئی تو کعبۃ اللہ کی در و دیوار کی جو پہلے سے بنی تھی منہدم ہو گئی، گر گئی۔ یہاں ایک ان کا مجموعہ چھوٹا سا ٹیلا رہ گیا تھا جس کے اندر کعبۃ اللہ کی دیواریں گری ہوئی پڑی تھی۔ اب اللہ نے جب اسماعیل بڑے ہوئے تو اللہ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا، جاؤ جہاں ہمارے کہنے سے تم نے اپنے بچے اور اس کی ماں کو چھوڑا ہے وہاں ہمارا گھر ہے، جو تمام مسجدیں ساری دنیا کی اسی گھر کی طرف ان کا رخ ہے، ان سب کے اصل ہے، اس کی جا کے تعمیر کرو۔ چنانچہ اس ریت کو ہٹایا گیا، اس کے اندر سے وہ جو پہلے کا بنا ہوا کعبہ تھا اس کے آثار ملے، اس کی بنیادیں ملی۔ حکم ہوا، اپنے بیٹے سے کہا کہ مجھے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنے گھر کی تعمیر کراؤں، یعنی اللہ کے گھر کی۔ بیٹے نے کہا بالکل ٹھیک ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے کیجیے۔ صاف کیا۔ قرآن اسی کو کہتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ اس
سے یہ پتہ چلا کہ بنیادیں موجود تھیں، انہی بنیادوں پر دیواروں کو اٹھایا۔ حضرت ابراہیم نے بنیادوں کو نہیں کھودا، نہیں رکھا۔ قرآن کہتا ہے ان بنیادوں پر دیواروں کو اٹھا رہے تھے، باپ بھی اور بیٹا بھی۔ اور کیا کہہ رہے تھے؟ کہتے جاتے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ اپنے گھر کی تعمیر کو ہم سے قبول فرما لیجیے۔ اللہ کے گھر کی تعمیر ہے، اللہ کے حکم سے ہے، ویسے قبول نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے نیک بندے، اللہ کے اولیاء، ان کی فطرت اور طبیعت یہ ہے کہ وہ کام کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، مگر انہیں یہ ڈر لگا رہتا ہے خدا جانے قبول ہوگی یا قبول نہیں ہوگی۔ ہماری عبادت سے اللہ کا حق ادا ہو جائے کچھ نہیں بھائی۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی خصوصیت ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، اور دل کانپتا رہتا ہے، ڈرتا رہتا ہے، لرزتا رہتا ہے خدا جانے قبول ہوگی نہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عمل اللہ کے احسانات، اس کی عنایتیں، ہمارا عمل اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن جیسا عمل ہونا چاہیے ایسا عمل، ہم گناہگار ہیں، بندے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، ہمارا عمل اللہ کے احسان اور نوازشات کا بدلہ نہیں ہوتا، یہ ان کی خاص صفت ہے۔ قرآن کے اندر الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں کہ جو عمل کرتے ہیں بہتر سے بہتر، لیکن ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں، لرزتے رہتے ہیں خدا جانے یہ مقبول ہوگا یا نہیں۔ ہمارا یہ عمل اللہ کی عنایت کا بدلہ نہیں ہو سکتا، وہ قبول فرما لے تو ان کا رحم ہے، کرم ہے، عنایت ہے۔ آپ حضرات نے مسجد بنائی، در حقیقت اس کا رخ وہی ہے جو آج سے خدا جانے کتنے ہزار سال پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جس اللہ کے گھر کی بنیاد کے اوپر دیواروں کو اٹھایا تھا، اس کے اندر بھی ہر آدمی جس نے حصہ لیا ہے یہ دعا کرنی چاہیے ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری خدمت کو قبول فرما، ہمارا عمل در حقیقت ہم اس لائق نہیں ہے، آپ نے توفیق دے دی، لیکن ہم کر رہے ہیں اس عمل کو، آپ ہمارے اس عمل کو قبولیت سے نواز دیجیے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ مجھے آنے میں تاخیر ہوئی، میں آپ سب حضرات کا ممنون و مشکور ہوں۔ وہ جوان جو راستے کے اندر اس دھوپ میں کھڑے ہوئے تھے میرے استقبال کے لیے، اور موٹر سائیکلوں کے اوپر آئے، کاروں کے اوپر آئے، میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ حضرات کا بھی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے عزت افزائی فرمائی اور میں آپ کے یہاں آیا۔ اللہ تعالی آپ کی اس مسجد جو آپ نے بنائی ہے اسے قبول فرمائے، اور وہی دعا میں آپ کے لیے کرتا ہوں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، خود و جوان اور اس آبادی کے لیے اللہ اس مسجد کو ایمان کی زیادتی کا سبب بنائے۔ اللہ تعالی
جن لوگوں نے اس کو بنایا ہے اور بنانے میں حصہ لیا ہے، اللہ ان کی خدمت کو قبول فرمائے، ان کی سب کی دنیا کو بھی آباد فرمائے، آخرت کو بھی آباد فرمائے۔ اللہ شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے، اور اس بستی کے لیے اس مسجد کو بھی خیر و برکت کا سبب بنائے، ایمان اور ایمان کی مضبوطی کا سبب بنائے۔ اللہ ہم سب کی خدمت کو قبول فرمائے، ہمیں ایمان کے اوپر تصویب اور مضبوطی عطا فرمائے، ہمیں شرور و فتن سے محفوظ و معمون فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا کو بھی آباد فرمائے، ہماری آخرت کو بھی آباد فرمائے، ہمارے بچوں کے بھی دین و ایمان کو ثابت قدمی عطا فرمائے، ہماری آنے والی نسلوں کے بھی دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اے الہ العالمین، ہم خیرات کے آپ کی محتاج ہیں، ہمیں رزق حلال عطا فرما، اور اے پروردگار ہماری نسلوں کو بھی فقر سے، بخل سے، اور اے پروردگار ہم سے، حزن سے محفوظ و معمون فرما، کفر سے محفوظ فرما، فقر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو بھی آباد فرما، تمام مساجد کو آباد فرما، اور تمام اہل ایمان کے لیے مساجد کو خیر و برکت اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ جب وقت آئے تو ایمان کا خاتمہ فرما، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت میدان محشر میں عطا فرما، اور اپنی جنت میں جگہ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ